بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم دوبارہ JSSC CGL کے نئے نصاب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلا جو نصاب تھا اسے ہم نے بہت گہرائی سے پڑھ لیا تھا۔ بہت سے طلبہ اس کے لیے پریشان ہیں کہ پچھلا جو 2 سال ہم نے پڑھا وہ سب نقصان ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نیا نصاب آیا ہے، نئے جوش و خروش کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ اقبال کا شعر ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ لہٰذا نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ ہمیں تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ پچھلے سلیبس سے بہتر ہمیں کرنا ہے۔ اس سلیبس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جھارکھنڈ کے تعلق سے کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، جیسے جھارکھنڈ میں اردو، جھارکھنڈ کی قبائلی علاقائی زبانیں، اس کے علاوہ افسانے یا ناول میں صرف جھارکھنڈ کے فنکاروں کو جگہ دی گئی ہے۔ اس کا مقصد بس یہی ہے کہ جھارکھنڈ کے طالب علموں کو اس کا موقع مل سکے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نمبر لا سکے دوسرے کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ان کا اپنا شہر ہے، ان کے جانے پہچانے فنکار ہیں۔ غیاث احمد گدی، الیاس احمد گدی، ذکی انور، شین اختر اور دوسرے جو فنکار ہیں وہ ان کے جانے پہچانے ہیں، ان سے ان لوگوں کی ملاقات رہی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج سے ہم لوگ اس سے نئے سلیبس میں آج سے ہم لوگ افسانے کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ افسانہ کیا ہے، اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہے، افسانے کے کتنے ادوار گزر چکے ہیں، اور جو نصاب میں شامل افسانہ نگار ہیں ان کا تعلق کن کن دبستانوں سے ہے یا پھر کس کس رجحانات سے رہا ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم افسانے سے متعلق تمام باتیں پر باتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ غیاث احمد گدی کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ افسانہ کیا ہے۔ صنف افسانہ، تعریف، تاریخ اور فنی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر جانیں گے۔ اردو کی نثری اصناف کو بنیادی طور پر ان کی فنی خصوصیات کی بنا پر یا اس صنف کے اسلوب یعنی اسٹائل کی شناخت کرتے ہوئے 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ نمبر 1 افسانوی نثر جسے ہم فکشن کہتے ہیں، نمبر 2 غیر افسانوی نثر جسے نان فکشن کہتے ہیں۔ افسانوی نثر میں داستان، ناول اور افسانہ کو شامل کیا جاتا ہے، اور غیر افسانوی نثر میں خاکہ، سوانح، خود نوشت، انشائیہ وغیرہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ افسانوی نثر کے حصے میں کہانی کے عنصر یا جوہر یعنی کہانی پن کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ان اصناف میں من گھڑت بات کو خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے کہ وہ سچ دکھائی دے۔ فکشن کا مطلب ہوتا ہی ہے من گڑھت بات، یعنی وہ واقعات جنہیں ہم اپنے ذہن سے گڑھ کر کسی کو سنائے یا بتائیں۔ یوں بھی کسی بھی فن کو 2 بنیادوں پر ہم الگ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور نمبر 2 کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں ہم موضوع، اور دوسرا ہوتا ہے کیسے بیان کیا جا رہا ہے جسے ہم اسٹائل یا اسلوب کہتے ہیں۔ اس باب میں ہم افسانوی نثر کے مقبول صنف افسانہ پر بات کریں گے، اور ان کا افسانے کا اور ناول کا 2 حصہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ ان دونوں کا تعلق افسانوی نثر یعنی فکشن سے ہے، اور یہ سب ناول 1857 کی بعد کی پیداوار ہے اور افسانہ اس کے بہت بعد کی پیداوار ہے۔ داستان، ناول اور افسانے میں ایک چیز مشترک ہے یعنی ملتی جلتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہانی کا جوہر یعنی کہانی کا حسن، مطلب کہانی ہوگی۔ لیکن غور کرے تو محسوس ہوگا کہ تینوں اصناف میں کچھ ایسے نقطے یعنی نکات ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ جیسے داستان کا پلاٹ زیادہ طویل ہوتا ہے، اس میں فوق الفطری عناصر بھی لازمی شرط ہوتی ہے۔ فوق الفطری بولتے ہیں ایسے کیریکٹر جو ہماری عقل سے اوپر کی چیز ہوں، جیسے جن، دیو، پری، اڑن کھٹولا، علاؤالدین کا چراغ، امر عیار کی زنبیل وغیرہ، یہ سب داستان میں ہے۔
جبکہ ناول کا قصہ طویل ہوتا ہے لیکن اتنا طویل نہیں ہوتا جتنی داستان ہوتی ہے۔ اگر ناول اور افسانے میں فرق کو الگ کریں تو معلوم ہوگا کہ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا جز پیش کرتا ہے۔ مطلب ناول میں کسی ایک کیریکٹر کی پوری زندگی کو ہم بیان کرتے ہیں، اور افسانے میں چونکہ اس کی گنجائش کم ہوتی ہے لہٰذا ایک خاص حصے کو ہم بیان کرتے ہیں۔ جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت یعنی لمبائی کا بھی فرق ہے۔ ناول لمبا ہوتا ہے، افسانے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرق ہے وحدت تأثر کا۔ وحدت تأثر مطلب ایک وحدت ایسی چیز جو کسی ایک نقطے پر بات بیان کی جائے۔ مطلب کہانی میں کسی خاص نقطے پر کوئی ایک تأثر ہوگا جس سے قاری یا پڑھنے والا یا سننے والا اس کو سمجھ سکے گا، جبکہ افسانے میں ناول میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ افسانہ کو کہانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن موجودہ ادبی منظرنامے میں افسانے سے مراد مقصود مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے یا ایک نشست میں ختم ہو جائے۔ مطلب ایک بیٹھک میں پڑھی جائے یا پھر کم از کم اس کو پڑھنے کے لیے میکسیمم لگے آدھا گھنٹہ۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصار کے ساتھ اور دلچسپی سے تحریک کیا جاتا ہے۔ اس ترتیب میں اجزائے ترکیبی کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اجزائے ترکیبی کا وہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ، اور وحدت تأثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، یہ بھی آگے پڑھیں گے ہم لوگ۔ اب آتے ہیں افسانے کے فن کے بارے میں۔ افسانہ اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے اور 20ویں صدی کی پیداوار ہے، یعنی 1901 اور 1910 کے بیچ میں اس کی روایت آئی تھی یہاں۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں اردو میں 1857 کے بعد ناول نگاری کی روایت انگریزی ادب کے اثر سے آئی، اور 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں ناول کی جگہ افسانے کی صنف نے لے لی۔ پھر ایسا نہیں ہوا داستان کی طرح کہ داستانیں ختم ہو گئی 1857 کے بعد، اور ناول کا جب عروج ہوا تو داستانوں کا تو زوال ہو گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ افسانے آنے کے بعد ناول لکھنا بند ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ ناول بھی دھواں دھار لکھے جا رہے ہیں، ابھی بھی لکھے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی لکھے جا رہے تھے۔ یہاں ایک بات سامنے آئی کہ ناول سے کٹ کر افسانہ بنا ہے، اور دونوں مغربی ادب سے یہ ہم نے اسے مستعار لیا ہے۔ صرف افسانہ بھی مغربی ادب سے ماخوذ ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے شارٹ اسٹوری کی اصطلاح رائج ہے۔ افسانہ کا لغوی معنی ہوتا ہے جھوٹی بات، سرگزشت، من گڑھت بات اور کہانی وغیرہ۔ ایڈگر ایلن پو جو ایک ناقد ہے، اس کے نزدیک افسانہ ایک ایسی بیانیہ نثری صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست یا بیٹھک میں پڑھی جا سکے اور آدھا گھنٹہ سے زیادہ کا وقت نہ لگے۔ اردو کی تمام اصناف کی پہچان اس کے مزاج اور ہیئت یعنی اسٹرکچر سے ہوتی ہے۔ افسانہ دراصل ناول کی جدید صورت ہے، جدید مطلب ماڈرن، یعنی ناول کا کینوس وسیع ہوتا ہے، پھیلا ہوتا ہے، اور اس میں کردار کا بھی بھرپور جائزہ لیا جاتا ہے۔ مطلب ایک کیریکٹر ہے، جیسے ابھی ہم ناول فائر ایریا پڑھیں گے تو اس میں ایک ایک کردار ہے، اس پر تفصیل سے باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ افسانے میں اس کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اس میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر قاضی عبدالستار نے کہا تھا کہ افسانہ چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ اس لحاظ سے یہ مشکل ترین صنف ہے۔ افسانہ نگار کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا لکھنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں لکھنا ہے۔ ایک جگہ لوگ کہتے ہیں کہ افسانہ نگار بلکہ کوئی بھی فنکار اپنے فن میں خدا کی طرح ہوتا ہے۔ وہ فن پارے میں ہوگا، ٹیکسٹ میں موجود رہے گا، لیکن کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔ فی الحال ہم افسانے کے اجزائے ترکیبی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہر صنف کی اجزائے ترکیبی ہوتی ہے۔ داستان، ناول اور افسانے میں یہ اجزائے ترکیب جو یہاں لکھی ہوئی ہے یہ اجزائے ترکیبی ہوتی ہے، لیکن کچھ الٹ پھیر کے ساتھ۔ جیسے داستان میں ہم فوق الفطری عناصر
کو یا پھر طوالت کو لازمی قرار دیں گے، لیکن پلاٹ ہر جگہ ہے، کردار نگاری تینوں میں ہے، داستان میں بھی، ناول میں بھی، افسانے ہی، مکالمہ نگاری، زبان و بیان، آغاز و انجام، وحدت تاثر جسے بعض لوگ کہتے ہیں وحدت خیال۔ وحدت تاثر زیادہ رائج ہو گیا ہے لیکن مناسب لگتا ہے وحدت خیال۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور بھی لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی لوگ کوئی اسلوب کرتا ہے، کوئی ماحول اور فضا اس میں ایڈ کرتا ہے، اس کی اجزائے ترکیب بھی آپ میں کر سکتے ہیں، جزئیات نگاری کر سکتے ہیں، لیکن افسانے میں جزئیات نگاری کی کم جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی گنجائش کم ہوتی ہے، کیونکہ افسانہ نگار کو 8، 10، 12 صفحے میں اپنی بات کہنی ہوتی ہے۔ اگر وہ جزئیات نگاری سے کام لے گا تو پھر سارا مسئلہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ پلاٹ کیا ہے؟ پلاٹ میں پلاٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں، سادہ پلاٹ، پیچیدہ پلاٹ، تہدار پلاٹ۔ تو پلاٹ لازمی حصہ ہے، لیکن ایک وقت اردو افسانے میں ایسا بھی آیا جب اردو میں پلاٹ لیس کہانیاں لکھی گئیں، اور وہ دور ہے جدیدیت کا دور ہے، جس کو ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ پلاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فنکار کہانی لکھنے سے پہلے اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرتا ہے کہ کیا لکھنا ہے، کس کردار کو زندہ رکھنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کردار کو مین ہیرو بنانا ہے، کس کو ضمنی کردار بنانا ہے۔ یہ سب پلاٹ میں یہ ہوتا ہے۔ پلاٹ سازی کا عمل بہت ضروری ہے ایک فنکار کے لیے۔ دوسرا ہے کردار نگاری۔ کردار ہر ناول میں بغیر کردار کے کہانی کا، ناول کا، افسانے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح مکالمہ نگاری، بات چیت، ڈائلاگس، وہ بولیں گے، ایک کردار بولے گا، دوسرا اس کی جواب دے گا، تو یہ ہوتا ہے۔ زبان و مکان، زبان و مکان افسانے میں کبھی کبھی دونوں ہو سکتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی زمانہ ہوگا، کبھی مکان ہوگا، کبھی زمان ہو سکتا ہے، کبھی مکان۔ تو ایک چیز لازمی ہے، زمان مطلب زمانہ۔ جیسے ہم پرندہ پکڑنے والی گاڑی پڑھیں گے تو اس کا پس منظر ہم جانیں گے، تو اسے ہمیں اس کہانی کو پڑھ کر معلوم ہوگا کہ اس کا زمانہ کیا ہے، کس زمانے میں کہانی لکھی گئی ہے۔ یا پھر دوسرا ہے مکان۔ مکان جیسے ہم کفن پڑھیں گے، افسانہ پڑھ رہے ہیں کفن، تو اس میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کہانی کہاں لکھی جا رہی ہے، کس پس منظر میں لکھی جا رہی ہے، کون سا علاقہ ہے۔ تو ہم جب بہت جستجو کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ علاقہ اودھ کا علاقہ ہے، بنارس کے آس پاس کا گاؤں ہے، وہاں پہ کفن پر یہ کہانی لکھی جا رہی ہے۔ پھر آغاز و انجام، ہم جانتے ہیں کہانی کا آغاز بہت چونکانے والے جملے سے ہونا چاہیے، مطلب افسانہ نگار کے لیے لازمی ہے کہ وہ افسانے کا پہلا جملہ ایسے چونکانے والے جملے سے کرے تاکہ پڑھنے والا ایک بار سوچے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے، اور اس کا انجام بھی سسپینس پر ہونا چاہیے، تجسس پر ہونا چاہیے۔ کیونکہ کہانی کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ افسانہ ختم کرنے کے بعد قاری یعنی پڑھنے والا اس کو سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ جیسے کفن پڑھتے ہیں ہم، تو کفن کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شام میں وہ ناچ گا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا ایک سوچتا ہے، کوئی بھی فنکار سوچتا ہے۔ تو شفق صاحب ہیں، ساسرام کے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، انہوں نے کئی اچھے افسانے لکھے۔ انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا دوسرا کفن۔ اس کہانی میں انہوں نے کفن کو وہیں سے انہوں نے شروع کیا جہاں پریم چند نے ختم کیا تھا، اور اس پہ انہوں نے کہانی کو آگے بڑھائی، لیکن اس میں بھی تجسس باقی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو یہ سسپینس بہت ضروری ہے افسانے کے لیے۔ اور آخری ہے وحدت تاثر، جو مشہور ہو گیا ہے، جسے ہم وحدت خیال بھی کہہ سکتے ہیں۔ وحدت تاثر مطلب ایسا تاثر قائم ہونا، افسانے میں اس طرح کا اثر قائم ہونا کہ معلوم ہو کہ کہانی پڑھ کر کوئی ایک نتیجہ اخذ کیا جائے کہ ہاں کہانی اس پر ہو سکتی ہے یا ہے۔ تو یہی ہے وحدت تاثر۔ افسانے میں سب سے زیادہ اہمیت پلاٹ اور وحدت تاثر کی ہے، اس کے بغیر افسانے کا تصور محال ہے۔ افسانے میں پلاٹ کی اہمیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی انسان کے جسم میں جس طرح اہمیت ہے، اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کی طرح پلاٹ کی اہمیت ہے۔ پوری کہانی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ افسانے کا آغاز چونکانے والا اور انجام تجسس پر ہونا چاہیے۔ ایک افسانہ میں ایک ہی تاثر ابھرے، یہ بھی ضروری ہے۔ کرداروں کی بہتات نہ ہو، بہت زیادہ کردار نہ ہو، زمانے کا دورانیہ کم سے کم ہو، یہی افسانے کی خوبی ہے۔ مطلب زمانے کا ڈیوریشن جو ہے نا،
ٹائم آف پیریڈ ایسا نہ ہو کہ 20 دن کی کہانی ہم لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں. کہانی کا ڈیوریشن ہوگا میکسیمم 24 گھنٹے ہو سکتے ہیں، جس کی بہترین مثال جیسے کفن ہے کہ کفن میں وہی ہے ڈیوریشن 24 گھنٹہ. تو یہی ہے. اب اگلا مسئلہ آتا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے. اردو افسانے کی اولیت کا صحرا کس کے سر جاتا ہے، اس کے حوالے سے اردو ناقدین میں خاصا اختلاف رہا ہے، اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محققین اور ناقدین نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اپنی باتیں کہیں اور یہی باتیں طلبہ میں رائج ہو گئی. نمبر 1، ڈاکٹر محمد صادق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سر سید کا گزرا ہوا زمانہ ہے. گزرا ہوا زمانہ کو آج ہم افسانہ کے بجائے مضمون یا انشائیہ کے طور پر دیکھتے ہیں. NCERT کی کتاب میں انشائیہ کے طور پر ہے، ویسے یہ مضمون ہے، مضامین سر سید سے ماخوذ ہے. تو صادق صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر صادق صاحب کے گزرا ہوا زمانہ پہلا افسانہ ہے، لیکن دوسرے ناقدین کا خیال ہے کہ افسانے میں سر سید احمد خان استدلالی نثر کے موجد ہیں، تو وہ اصلاح کا عنصر پیدا کرتے ہیں ہر مضمون کے آخر میں. تو لوگ کہتے ہیں وہ افسانہ بالکل بلا شبہ پہلا افسانہ ہوتا وہ، لیکن آخر میں جو نصیحت کی باتیں سر سید نے کی ہے کہ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے، انہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے وہ افسانہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے. دوسرا قول ہے فرمان فتح پوری کا. وہ کہتے ہیں سجاد حیدر یلدرم کا نشے کی پہلی ترنگ ہے جو 1900 عیسوی میں لکھا گیا تھا، یہ پہلا افسانہ ہے. لیکن یلدرم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ رومانی تحریک کے بنیاد گزاروں میں ہیں، اور جب ہندوستان میں رومانی تحریک اور حقیقت پسندی کی تحریک ایک ساتھ چل رہی تھی، تب یلدرم نے ترکی کے افسانوں کا ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ افسانہ نہیں بلکہ ان کے افسانے کا وہ ہے، ترکی افسانے کا مرکزی خیال کو انہوں نے پیش کیا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں. تیسرا اہم ہے مرزا حامد بیگ نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ اردو کا پہلا تبازاد افسانہ راشد الخیری، علامہ راشد الخیری جو ڈپٹی نذیر احمد کے رشتہ دار تھے، ان کا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، جسے دسمبر 1903 میں لکھا گیا اور یہ مخزن لاہور میں شائع ہوا تھا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں راشد الخیری کا جو افسانہ ہے یہ خط کی ٹیکنیک میں ہے، اور یہ جو اردو افسانے کی اجزاء ترکیبی ہے، پلاٹ ہے، کردار نگاری ہے، اس پر پورا نہیں اترتا ہے، لہٰذا لوگ اس کو ماننے میں تھوڑا سا نانکر کرتے ہیں. لیکن ان کو ہم مان سکتے ہیں راشد الخیری کو پہلا افسانہ. اب دیکھیے آخری کیا ہے. وقار عظیم، احتشام حسین اور قمر رئیس کے بقول پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں. ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے جو 1907 میں رسالہ زمانہ کانپور میں شائع ہوا. انہوں نے یہ تو کہہ دیا، لیکن بعض لوگوں نے زمانہ کی فائل دیکھی، اس میں پریم چند کا 1907 میں کوئی افسانہ نہیں تھا. ان کا پہلا افسانہ ملتا ہے اپریل 1908 میں، جس کا نام ہے عشق دنیا اور حب وطن. ان کا پہلا افسانہ ہے، لہٰذا اس میں بیچ کی راہ ہم یہ نکال سکتے ہیں بیچ کی راہ ہم یہ نکالیں گے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند اردو کے پہلے باقاعدہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے افسانے کے لوازمات کو برتتے ہوئے افسانے لکھنا شروع کیے، اور ان کا پہلا افسانہ عشق دنیا اور حب وطن ہے جو اپریل 1908 میں شائع ہوا. لیکن نصاب کی کتابوں میں جو غلطیاں راہ پا گئی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے انمول رتن. اب کسے سمجھائے، کون سمجھائے بھائی؟ تو یہ آپ کو ذہن میں رہے، لیکن اگر امتحانات میں اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں تو آپ اپنے لحاظ سے ڈیل کر لیجئے گا. اب آتے ہیں ادوار کی طرف. کتنے دور میں، کتنے پیریڈز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اردو افسانے کو کئی ادوار میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہر زمانے میں اس صنف نے نیا ٹرینڈ بدلا ہے اور موضوعات میں وسعت پیدا کی ہے. افسانے کے حسب ذیل تقسیم ممکن ہے. یہ میں نے تقسیم کی ہے، تو لہٰذا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. نمبر 1 ہے ابتدا سے لے کر 1935 تک. یہ وہ دور ہے جب حقیقت پسندی کا دور اور رومانیت کا دور ایک ساتھ دونوں دور چل رہے تھے. اور پہلے دور کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، یلدرم، مجنو گورکھپوری، نیاز فتح پوری وغیرہ کے نام آتے ہیں. تو پریم چند حقیقت پسندی کی اگوائی کر رہے تھے، اور یلدرم رومانی افسانوں کا ایک طرف سے بنیاد
रख रहे थे। इस दौर को हम हकीकत पसंदी या रूमानी दौर भी कह सकते हैं। दूसरा दौर है 1936 से 1960 तक का दौर। ये बहुत बोल्ड अहद ज़र्री बोलते हैं लोग कि उर्दू अफसाने का अहद ज़र्री है 1936 से 1960। इस दौर को हम तरक्की पसंद तहरीक का दौर कह सकते हैं। इस दौर के अफसाना निगारों में मंटो, बेदी, इस्मत चुगताई, बलवंत सिंह, कुर्रतुलैन हैदर, गुलाम अब्बास, इंतज़ार हुसैन वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं। इस दौर में तरक्की पसंद मौज़ूआत यानी गुर्बत, मुफलिस किसान और दबे कुचले गाँव के मासूम लोगों की हिमायत में और ज़मींदाराना निज़ाम की मुखालफत में अफसाने लिखे गए। ये ज़माना तक़सीम हिंद यानी 1947 तक चला। 1947 तक से 60 तक का दौर दहशत, खौफ, खून खराबा जैसे मौज़ूआत उर्दू अफसाने का हिस्सा बने। मंटो और कृष्णचंद्र ने इस हवाले से बहुत से अफसाने लिखे हैं। तीसरा दौर है 1960 से 1980 तक। इस दौर को हम जदीदियत यानी मॉडर्निज़्म का नाम देते हैं। इस अहद में अलामत निगारी यानी सिम्बोलिज़्म को ख़ास अहमियत दी गई, यानी किसी बात को इशारे किनाये में कहा जाने लगा। इससे उर्दू अफसाने को नुकसान पहुँचा क्योंकि इसी अहद में प्लॉटलेस अफसाने लिखे गए। तीसरे दौर के अफसाना निगारों में सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहरा, खालिदा हुसैन, अनवर सज्जाद, गयास मतगद्दी, इलियास मतगद्दी, अख्तर यूसुफ, ज़की अनवर वगैरह के नाम आते हैं। तो आपको गयास मतगद्दी पढ़ना है, ज़की अनवर पढ़ना है और शीन अख्तर पढ़ना है। शीन अख्तर का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था, उस पर हम लोग बाद में कई बात करेंगे। तो चौथा दौर हम 1980 से 2000 तक का लेते हैं। जदीदियत से इन्हिराफ की सूरत में माबाद जदीदियत यानी पोस्ट मॉडर्निज़्म का रुझान सामने आया। इस अहद के अफसाना निगारों ने नीम अलामतें इस्तेमाल की, लेकिन ऐसी अलामतें जो आम समझ में आ सके लोगों के, और प्लॉट को ख़ास अहमियत दी। इस दौर के अफसाना निगारों में सलाम बिन रज़ाक़, तारिक छतारी, शमूइल अहमद, हुसैनुल हक, इशरत ज़हीर, अब्दुस्समद, कहकशां परवीन, सिद्दीक़ आलम, अहमद सग़ीर, अख्तर आज़ाद, शाहिद अख्तर, अबरार मुजीब, खालिद जावेद, अहमद रशीद वगैरह के नाम नुमायाँ तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। आखिरी दौर है 2000 से लेकर अब तक का दौर, लेकिन बाज़ लोग इसे 1980 से अब तक मानते हैं। चौथा ही दौर हम इन्हें अलग तकसीम कर दी है। अफसाना निगारी की इस दौर में ज़माना बदल गया, मशीनी आलात को ख़ास अहमियत हासिल हो गई। नई सदी का अफसाना इस लिहाज से अहम है कि इस दौर में मौज़ूआत की सतह पर तनव्वु पाया जाता है। औरतों के मसाइल, दहशतगर्दी का मसला, फसादात का आलमिया, ओल्ड एज होम की लानत, मीडिया की तबाहकारियाँ ऐसे मसाइल हैं जिनको नई सदी में बरता गया। पाँचवीं दौर के अफसाना निगारों में शब्बीर अहमद, दीपक बुदकी, रेनू बहल, शाइस्ता फ़ाखरी, सादका नवाब सहर वगैरह के नाम नुमायाँ हैं। अब आखिर में हम लोग कुछ किताबें, मुआविन किताबें देख सकते हैं। नया अफसाना वक़ार अज़ीम की किताब है, इसको मज़ीद मुताले के लिए अफसाना हकीकत से अलामत तक सलीम अख्तर, अफसाने की हिमायत में शमशुद्दमान फ़ारूक़ी, उर्दू अफसाने की रिवायत मिर्ज़ा हामिद बेग, जदीद अफसाने के रुझानात सलीम आका के ज़िलबाश, उर्दू अफसाना एक सदी का क़िस्सा अनवार अहमद, झारखंड में उर्दू अफसाना ताहा शमीम और अफसाने के क़वायद सिकंदर अहमद। ये वो मज़ा है जिसको हम देख सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में हमने देखा कि अफसाने का क्या पस मंज़र था, अफसाने से पहले कौन कौन सी असनाफ़ रही हैं फ़िक्शन में और उनका पस मंज़र क्या है, और अफसाने की अज्जाए तरकीबी क्या है, अफसाने में क्या खूबी होनी चाहिए, उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है, अफसाने निगारी की रिवायत किस तरह आई है और कितने अदवार में तकसीम किया गया है, और हम मज़ीद मुताले के लिए किन किन किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह मिलेंगे गयास मतगद्दी की सवाने के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।